بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال اور اذان مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی اتنا روتے کہ ہر صحابی سے پوچھتے کہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ ہر گلیوں میں گھومتے، سارے صحابہ کرام سے پوچھتے کہ مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہیں، وہ نہیں مل رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کا ان پر اتنا سخت اثر ہوا، اتنا انہیں دکھ لگا کہ وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر شام چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب شام گئے، شام جانے کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 3 سال کے بعد انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، اے بلال یہ کیسی تمہاری وفاداری تھی کہ میرے جانے کے بعد تم نے مدینہ چھوڑ دیا، میرے جانے کے بعد تم نے مدینہ سے ہجرت کر کے تم شام چلے آئے اور واپس پلٹ کے مدینہ نہیں آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھی، اسی وقت اٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے۔ 3 دن بعد جب مدینہ المنورہ پہنچے، جیسے حضرت بلال حبشی کو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام فرمانے لگے، اے بلال ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہی اذان پھر سے سنائیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے صحابہ کرام، میں وہی اذان تمہیں نہیں سنا سکتا۔ فرمانے لگے کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو جب میں ایک طرف منہ کرتا تو مجھے نبی پاک نظر آتے، جب میں دوسری طرف چہرہ پھیرتا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا میں دیدار کرتا، تو آج جب میں اذان دوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچوں گا تو میں کسے دیکھوں گا، میں کس کا دیدار کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے، صحابہ کرام میں اذان نہیں دے سکتا۔ جب سب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت بلال تو انکار فرما رہے ہیں، وہ تو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں، صحابہ کرام فرمانے لگے کیوں نہ ہم جنت کے شہزادوں کو بلائیں، جب وہ فرمائش کریں گے تو بلال تو کبھی انہیں انکار نہیں کریں گے۔ جس وقت حضرت بلال حبشی کے انکار پر صحابہ کرام گئے اور جا کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں صاحبزادوں کو کہا کہ اے امام حسن و حسین، بلال آئے ہیں اور ہم انہیں اذان کی فرمائش کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سن رہے، تو آپ جائیں جا کے بلال حبشی سے فرمائش کریں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان ہمیں پھر سے سنائیں۔ جس وقت دونوں صاحبزادے گئے اور جا کے کہنے لگے چاچا جان، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بابا جان کے زمانے کی اذان آپ ہمیں پھر سے سنائیں۔ جب دونوں شہزادوں کی بات کہنی تھی تو حضرت بلال حبشی رونے لگے اور کہنے لگے تم جنت کے شہزادے ہو، میں تمہاری بات کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تم تو وہ شہزادے ہو کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے، نبی پاک اٹھتے نہ کہیں تم گر نہ جاؤ۔ تم تو وہ شہزادے ہو کہ جب خطبہ کے دوران تم مسجد میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے تمہیں اٹھایا، دونوں کو اپنی گود میں بٹھا کے فرمانے لگے کہ اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور تو حضرت بلال حبشی نے اذان دینی شروع کی۔ جس وقت حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سب عورتیں مرد بوڑھے سب گھروں سے باہر نکل آئے اور ایسا رنج آمیز مناظر تھا کہ سب صحابہ کرام سب مرد عورت رو رہے ہیں اور حضرت بلال حبشی اذان دے رہے ہیں۔ یہ تھا حضرت بلال حبشی کا عشق مصطفیٰ۔ جب وہ اذان دینے لگے تو ایک 4 سال کا بچہ کہنے لگا کہ امی جان، یہ تو حضرت بلال تو واپس آ گئے ہیں، یہ تو اذان دے رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس کب آئیں گے؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ نیکی کی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر